إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. ہم مسلمان اپنی آخرت کی کامیابی کی کوشش کرتے ہیں. اس کوشش میں بہت سی چیزیں دین اسلام ہمیں سکھاتا ہے، سمجھاتا ہے. ہماری بہت سی غلطیوں کی اصلاح کی جاتی ہے. کچھ چیزیں، اچھائیاں اور بھلائیاں ہمیں ہماری فطرت سے مل جاتی ہیں. کچھ چیزوں کا فائدہ اور نقصان ہم اپنی بنیادی فطرت کے ذریعے سے سمجھ لیتے ہیں. لیکن اگر فطرت میں عام طور پہ کوئی غلطی پائی جائے جو کہ خواہشات نفس کی بنا پر بن جاتی ہے، فطرت گندی ہو جاتی ہے، تو یہ بڑا خطرناک معاملہ بن جاتا ہے انسان کے ساتھ کہ وہ لاشعوری کیفیت میں اپنے اس عمل کو درست سمجھ رہا ہوتا ہے. میں صرف آپ کی اور اپنی بھلائی کے لیے، آپ کی اور اپنی آخرت کی کامیابی کے لیے ایک ایسی عادت کی طرف اپنی اور آپ کی توجہ دلاؤں گا جو ہمارے اندر پیدا ہوئی خواہش، نفس، چاہتے، لیکن اس کو ہم نے اپنی فطرت سمجھ لیا. اس کی وجہ یہ بنی کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو تقسیم کیا ہے. نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا. کسی کو اللہ تعالیٰ نے معیشت کے اعتبار سے مضبوط کیا، مال و دولت زیادہ عطا کیا. کسی کو اللہ تعالیٰ نے علم سے نوازا. یہ مختلف جو تقسیمات ہیں، کسی کو اگر کوئی حصہ زیادہ مل گیا تو وہ کم ملنے والے پر اپنی فوقیت کا اظہار نہیں کر سکتا، اپنے آپ کو اس سے بہتر نہیں سمجھ سکتا، کیونکہ دنیا کی تقسیم اللہ کی رضا کی دلیل نہیں ہے. یعطی الدنیا من یحب ومن لا یحب. جس سے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی دے دیتا ہے، اور جس سے محبت نہیں کرتا اس کو بھی نوازتا ہے. تو اس دنیا میں مل جانا اللہ کی محبت کی دلیل نہیں ہوتی. جب انسان کو کچھ چیزیں عطا ہوتی ہیں، ملتی ہیں، اس میں ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے اس کی دنیا کا مال اور دنیا کی شہرت. یہ دو چیزیں ایسی ہیں عام طور پہ جب انسان کو حاصل ہوں اور ان کو وہ تربیت نہ دے پائے
تو اپنے آپ کو بڑا اور دوسروں کو کمتر سمجھنا شروع ہو جاتا ہے. محسوس نہیں کرتا کہ ایسا ہو رہا ہے، وہ لاشعوری کیفیت ہوتی ہے، لیکن یہ چیز اس کی آخرت کے لیے حد درجے نقصان دہ ہوتی ہے. قارون نے بھی یہی کہا، ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولي القوہ. وہ اپنی قوم کے سامنے اپنے آپ کو برتر سمجھتا تھا، سب کو اپنے سے کمتر اور حقیر سمجھتا تھا. آپ سورہ کہف میں پڑھتے ہیں دو لوگوں کا، دو بھائیوں کا تذکرہ جو آپس میں ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہیں. تو جو جس کو نوازا گیا ہے وہ یہ کہتا ہے انا اکثر منک مالا واعز نفرا، میرے پاس مال و دولت بھی زیادہ ہے، میری طاقت بھی تجھ سے بڑھ کر ہے، میری شہرت، میرے تعلقات تیرے سے زیادہ ہیں، میں کیوں تیری بات مانوں، میں تیرے سے بہتر ہوں، تیرے سے افضل ہوں. علم کا بھی تکبر ہوتا ہے، علم کی بھی بڑا پن انسان کے اندر چھا جاتا ہے. اسی لیے بڑی غور سے اس حدیث کو سنیے گا، بارہا آپ نے سنی ہوگی، اس کو بڑا غور سے میرے ساتھ سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ارشاد فرمائی کہ قیامت کے دن وہ آدمی جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل میں ایک ذرہ بھی اپنی برتری ہو، اپنے آپ کو وہ دوسروں سے بڑا سمجھتا ہو. صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی، ایک انسان ہے وہ اچھے کپڑے پہننا پسند کرتا ہے، اچھا لباس، اچھی جوتیاں، اچھا کھانا پینا، اچھا رہن سہن، تو اس اچھائی کے اندر کیا وہ ایسا تو نہیں کہ وہ دوسروں سے اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں. کبر جو ہوتا ہے اس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ انسان دو کام کرتا ہے. ایک تو یہ ہوتا ہے بطر الحق وغمت الناس، حق کو ٹھکراتا ہے. یہ حق کا ٹھکرانا جو ہے نا، یہ انسان کی تعلی اور تکبر ہوتا ہے اللہ پر. کیا آج کے دور میں یہ چیز تو آپ کو عام دیکھنے میں نظر آ رہی ہوگی کہ انسان جو ہے وہ اللہ کو چیلنج کر رہا ہے، اللہ سے پوچھ رہا ہے، اللہ سے سوال کیے جا رہے ہیں، اللہ سے لاجک مانگی جا رہی ہے، اللہ کے احکام، اللہ کون ہوتا ہے مجھے بتانے والا. اللہ ایک مزاج بن گیا ہے. یہ اللہ پر تعلی اور تکبر ہے، یہ تو انسان کو غرق کر دیتا ہے، مار دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کی بات کو انسان نے سننا ہے اور اس کے اوپر سیدھا سادہ عمل کرنا ہے. اس پہ کوئی تبصرہ کرنے کی، کوئی ہاں یا نہ کہنے کا بھی مجھے اختیار نہیں ہے. اس کو پوچھنا اور آگے سے سوال کرنا، لا یسأل عما یفعل وهم یسألون، اس کے آگے تو بات ہی نہیں کی جا سکتی. اللہ کی بات کے لیے صرف ایک ہی طرز عمل ہمارا ہونا چاہیے اور وہ ہے تسلیم، جس کو استسلام کہا جاتا ہے. قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. جب اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا مانتے ہو، وہ فوراً انہوں نے پوچھا نہیں کہ کیوں، کیسے، ماننا ہے نہیں ماننا. جو ان کو احکامات ساری زندگی میں دیے گئے، کیسے کیسے دیے گئے، وہ سب آپ جانتے ہیں. انہوں نے فوراً رب العالمین کے لیے استسلام کیا، اپنی گردن کو جھکا کر ان احکامات کو قبول کیا. یہ ہے تعلی اور تکبر اللہ تعالیٰ پر. اور دوسرا ہے وغمت الناس. غمت الناس، لوگوں کو اپنے سے کمتر سمجھنا کسی بھی وجہ سے، کسی بھی اعتبار سے، کہ میں اس آدمی سے بہتر ہوں. عام طور پہ میں نے ابھی اسباب میں آپ کو ذکر کیا کہ ہم مال، دنیا، زیادہ تر یہی مسئلہ بن جاتا ہے انسان کا کسی دوسرے کو کمتر سمجھنے میں. کہیں علم مسئلہ بن جاتا ہے، میں اس ممبر پہ آ گیا، میں اس ممبر پر کھڑا ہو گیا، میں نے گفتگو کر لی تو مجھے آتا ہے، آپ کو نہیں آتا. یہ اگر صفت میرے اندر پیدا ہو گئی تو میں تو آپ کو سمجھاتے سمجھاتے شاید آپ کو بچا جاؤں اور میں خود آگ کی لپیٹ میں آ جاؤں گا. کبھی کبھی اس کی وجہ ہوتی ہے انسان کا اپنی دنیا میں رہتے ہوئے گناہوں کی وجہ سے کسی کو کمتر سمجھنا. یہ بڑا کم ہے، یہ ہمارے معاشرے کا ڈبل سٹینڈرڈ ہے. کوئی شرابی اگر ہمیں نظر آ جائے، کسی کا پتہ چل جائے سوشل میڈیا پہ شرابی ہے اور بڑا مشہور آدمی ہو، کوئی سیلیبریٹی ہو، کوئی مشہور ہو، اس کا گناہ نظر نہیں آتا ہمیں. کوئی مسئلہ نہیں، بڑا آدمی ہے، شراب پیتا ہے تو کیا مسئلہ ہے. کوئی مسئلہ نہیں، بڑا آدمی ہے، بدکار ہے تو کیا مسئلہ ہے. بڑا آدمی ہے تو سود خور ہے تو کیا مسئلہ ہے. بڑا آدمی ہے، اس نے اگر مزار پر جا کر غیر اللہ کے سامنے ماتھا ٹیک ہی دیا ہے تو کیا مسئلہ ہے. بڑا آدمی ہے، اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس کی بڑی غلطی ہمیں بہت معمولی بھی نظر نہیں آتی، لیکن اپنے سے کمتر حیثیت میں لوگ ہوتے ہیں، ان کی بعض اوقات اچھائی بھی ہمیں بہت بڑی برائی نظر آنے لگتی ہے. یہ اگر اسٹینڈرڈ آپ کی زندگی میں ہے، یہ علامات آپ کے اندر پائی جاتی ہیں،
تو اپنے آپ کو روک کر اپنے آپ سے ذرا سا سوال کیجئے گا کہ میں ہوں کون، میں آیا کہاں سے ہوں، میں جاؤں گا کیسے۔ یہ چند سوالات جب انسان اپنے آپ سے کرتا ہے، اور حالات اور وقت بدلتے ہوئے دیر نہیں لگتی، یہ تو ابھی تھوڑا سا آگے چل کے میں آپ کو مزید سمجھاتا ہوں۔ اپنے اندر اگر آپ نے چیک کرنا ہے، میں آپ کی اور اپنی بھلائی کے لیے بات کر رہا ہوں، اپنا ٹیسٹ خود کیجئے۔ بیماری ہوتی ہے نا انسان کی، تو ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے علاج کے لیے، تو ڈاکٹر پہلے ٹیسٹ کرتا ہے کہ وجہ کیا ہے، آپ کے اندر پرابلم کیا ہے جس کا علاج کیا جائے۔ آپ اپنا ایمانی ٹیسٹ کیجئے، اپنا علاج کرنے کے لیے اپنے آپ کو چیک کیجئے کہ میری آخرت کہیں داؤں پر تو نہیں لگ رہی، میں آخرت میں کہیں لٹک تو نہیں جاؤں گا، میں آخرت میں کہیں پھنس تو نہیں جاؤں گا۔ وہ ٹیسٹ آپ کے پاس یہ ہے جس کو امام قرطبی رحمہ اللہ نے اس آیت میں ذکر فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم۔ ایمان والو، تم نے کسی کے ساتھ سخریہ نہیں کرنا، کسی کا مذاق نہیں اڑانا۔ جس کی تقریباً ساری مفسرین نے یہ توجیہ ذکر کی ہے کہ کسی کا انسان مذاق اس وقت اڑاتا ہے جب اس کو اپنے سے کمتر سمجھتا ہے، اپنے آپ کو بڑا کسی بھی اعتبار سے، اور سامنے والا اسے کمتر نظر آ رہا ہوتا ہے۔ اور خاص طور پر عورتوں کو الگ سے ذکر کیا گیا اس آیت میں، ورنہ پورے قرآن کے سارے احکامات مردوں کے لیے عورتوں کے لیے یکساں ہوتے ہیں ایک ہی الفاظ میں۔ عورتوں کے لیے علیحدہ سے ہے کیونکہ یہ مرض ان کے اندر بھی بکثرت پایا جاتا ہے اور بہت زور و شور سے پایا جاتا ہے۔ کسی کی خوبصورتی کو کسی کو اپنی خوبصورتی پر ناز ہوتا ہے، کسی کو اپنے کپڑوں پر اکڑ ہوتی ہے، کسی کو اپنے شوہر کے مال و دولت پہ اپنا ایک ناز اور زعم ہوتا ہے، کسی کو اپنے گھر کی اکڑ ہوتی ہے، اور وہ اس سٹینڈرڈ میں محفلوں کی گفتگو، محفلوں کا انداز یہی چل رہا ہوتا ہے کہ ہم کتنے بڑے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں، ہم چھٹیوں میں کہاں جاتے ہیں، ہمارے دن اور رات کیسے گزر بسر ہوتے ہیں، ہم کون سے برانڈ کے کپڑے لے کر پہنتے ہیں، ہم کہاں سے شاپنگ کرتے ہیں، ہم کہاں سے میک اپ کرواتے ہیں۔ یہ جو جملے ہوتے ہیں نا، یہ آپ کے جملے بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ دوسرے شخص کو کمتر سمجھ رہے ہیں۔ کسی کی نقل اتارنا، امام قرطبی رحمہ اللہ نے مثالیں ذکر کی ہیں کہ انسان چیک کرے اپنے آپ کو، کسی کی محاقات بالقول والفعل، کسی کی نقل اتار رہا ہے، اس کے قول و فعل کی، اس کی بات کرنے کی، اس کے چلنے کی، اس کے انداز کی، یا کسی کی بات پر وہ ہنستا ہے، کسی کا کوئی جملہ سن کر اس کو ہنسی آتی ہے مذاق اڑانے میں، تفریح میں، تاکہ اس کو کمتر اور حقیر ثابت کیا جا سکے کہ ہم بڑے ہیں تم چھوٹے ہو۔ کسی کو اگر یہ لگتا ہے کہ من احب ان یتمثل له الناس قیاما، کوئی یہ چاہتا ہے کہ میں محفل میں آؤں تو میرا ایک استقبال اس انداز میں ہو کہ لوگ کھڑے ہو کر، وہ چاہتا ہے خود سے، اس کی یہ خواہش ہے، اور کوئی کھڑے ہو کر اس کا استقبال نہیں کرتا، اس سے ہاتھ نہیں ملاتا، اس کے لیے اٹھتا نہیں ہے اپنی جگہ سے، تو اس چیز کو وہ محسوس کرتا ہے کہ میری عزت نہیں کی گئی، میرے ساتھ سلوک برا کیا گیا ہے۔ جو شخص یہ چاہتا ہے خود سے، یہ آدمی یہ سمجھ لے کہ اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ لوگ اس کا کھڑا ہو کر استقبال کریں، لوگ اس سے اٹھ کر ہاتھ ملائیں، وہ کوئی بھی ہو، ایکس وائی زیڈ کوئی بھی ہو، کوئی بڑا ہو، کوئی چھوٹا ہو، کوئی عالم ہو، کوئی جج ہو، کوئی حاکم ہو، کوئی فوجی ہو، کوئی بھی ہو، کسی کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے لیے منع فرمایا تھا، لا تقوموا لی کما یقوم الاعاجم۔ یہ جو عاجم لوگ ہیں اپنے بادشاہوں کے لیے درباروں کے اندر کھڑے ہو کر اپنے بادشاہوں کا استقبال کرتے ہیں، مجھے آتا ہوا دیکھ کر تم میرے لیے اس طرح سے کھڑے مت ہو جایا کرو، اس طرح سے سائیڈوں میں استقبال کے لیے انداز میں، یہ آپ نے پسند نہیں فرمایا۔ خود سے اگر کوئی شخص اٹھ کے کسی کی محبت میں، اکرام میں، کوئی آیا ہے، کوئی بڑا ہے، کوئی بزرگ ہے، وہ خود سے کوئی کھڑا ہو گیا، وہ منع نہیں ہے۔ قوموا الی سیدکم، خود سے کھڑے ہو جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد ابن معاذ کے لیے ان کے انصاریوں سے کہا تمہارے بڑے آ رہے ہیں، ان کا اٹھ کے استقبال کرو، اٹھ کے مل لو۔ بندے کا چاہنا، میں بات کر رہا ہوں اپنی، کہ میں اگر یہ چاہتا ہوں، یہ ٹیسٹ میں اپنے آپ کو کروں، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، شریعت نے ہر وہ ذریعہ ہمارے لیے حرام کر دیا، ذریعہ جو میرے اندر، اپنے آپ کے اندر بڑا پن اور دوسروں کو میں کمتر اور اپنے سے حقیر سمجھنا شروع ہو جاؤں، آگے کوئی نہیں ہے بس میں ہوں، ہر وہ ذریعہ حرام کیا ہے۔ مرد کے لیے پائنچے نیچے رکھنا، اگر فخر کے طور پر ہے، کبر کے طور پر ہے، بڑا سمجھنے کے طور پر ہے، وہ اپنے آپ کو پائنچے نیچے لٹکا کر، کپڑے پھیلا کر، اور وہ بڑا سمجھ رہا ہے، تو اس کا عذاب اور ہے، اس کی سزا اور ہے۔ اس کا تو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن ایسے آدمی سے نہ گفتگو کرے گا، نہ نظر رحمت فرمائے گا، نہ اس آدمی کا تزکیہ کرے گا، کوئی اوقات اور حیثیت ہی نہیں ہوگی۔ جیسے لوگوں کو حیثیت نہیں دیتا، لوگوں کو اوقات نہیں دیتا، کل قیامت کے دن اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی۔ اور اگر لٹکاتا ہے، کپڑے نیچے لٹکے ہوئے، ازار لٹکا ہوا ہے، لیکن فخر و تکبر نہیں، اس کی سزا اور ہے، وہ سزا اور ہے، یہ سزا اور ہے۔
اس کی سزا یہ ہے کہ ما اسفل من الکعبین ففی النار، یہ جو آپ کا کپڑا نیچے لٹک رہا ہے، جو آپ کے ٹخنوں سے نیچے ہے، وہ صرف نماز کے لیے نہیں، عام حالات میں چلتے پھرتے آپ نے کوئی بھی کپڑے پہنے ہو، اس کا تعلق صرف شلوار کے ساتھ نہیں، وہ پینٹ کے ساتھ بھی ہے، وہ کوئی بھی لباس اگر آپ کا ٹخنے سے نیچے جا رہا ہے، یہ حصہ آپ کا جہنم کے اندر جائے گا۔ اس میں کوئی فخر و تکبر نہیں، کیونکہ یہ فخر و تکبر کا ذریعہ ہے، یہ انسان کو، سامنے والے کو، اپنے آپ کو بڑا سمجھ کے، اپنے آپ کو آگے سمجھ کے، اپنے آپ کو فرنٹ پہ لا کے دوسروں کو کمتر سمجھنا ہے۔ آپ کی چال، آپ کے چلنے کا انداز، یہ شریعت نے آپ کو بتایا کہ آپ کی چال بھی کیسے ہونی چاہیے جس سے لوگوں کو یہ محسوس نہ ہو کہ آپ کے اندر کوئی بڑائی اور آپ کے اندر لوگوں کے لیے تحقیر پائی جاتی ہے۔ بینما رجل یتبختر یمشی فی بردیہ وقد اعجب نفسہ، ایک آدمی ایسا تھا، بعض روایت میں قارون کے لیے یہ الفاظ ہیں، اس کے اندر اپنے اندر اکڑ پائی جاتی تھی، چال بھی اکڑ والی تھی، مصیبت یہ تھی کہ وہ چلتے ہوئے اپنے آپ پہ اترا رہا تھا، اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھ رہا تھا، کوئی کچھ نہیں ہے، میرے پاس سب کچھ ہے۔ اللہ پھر ایسوں کے ساتھ ویسا ہی کرتا ہے جس کے وہ مستحق ہوتے ہیں۔ وہیں پر اللہ تعالیٰ نے زمین میں گاڑ دیا اسے، اور قیامت تک اس کی یہ سزا ہے کہ زمین میں گڑتا چلا جائے گا، وہ قیامت کے عذاب تو اور ہیں، وہیں پہ زندہ زمین کے اندر گاڑ دیا اللہ نے اس آدمی کو۔ آپ کے اور میرے لیے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھانے پینے سے منع کیا گیا ہے، مرد ہو یا عورت۔ یہ چیز آپ کے اور میرے اندر، یہ انداز آپ کے اور میرے اندر ایک بڑا پن لے کر آئے گا، دوسروں کی تحقیر میرے اندر پیدا ہوگی، دوسروں کو کمتر سمجھنا شروع ہوگا۔ اور بھی بہت سارے طریقے اور ذرائع ہیں جن سے روکا گیا ہے کہ ایسا نہ ہو۔ آخر میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کرنا کیا ہے؟ اگر میں ٹیسٹ کر رہا ہوں اپنے آپ کو، میں دیکھتا ہوں کہ میرے اندر واقعتاً ایسی بات پائی جاتی ہے، میں لوگوں کو اپنے سے کمتر سمجھ رہا ہوتا ہوں، کسی کو اسٹینڈرڈ میں اپنے آپ سے کمتر سمجھتا ہوں، اس کو دنیا کی تمیز نہیں ہے، اس کے پاس دنیا نہیں ہے، اس کے پاس مسئلہ ایک ہے نا ہمارا۔ دیکھیں، اس حقیقت سے تو ہم آنکھ نہیں چرا سکتے نا کہ اگر میں بڑی گاڑی میں بیٹھ کر آتا ہوں تو میرا استقبال اور انداز میں ہوتا ہے، میں اگر کسی کمتر معمولی سواری پر بیٹھ کر آتا ہوں تو کوئی مجھے پہچاننے اور جاننے والا نہیں ہوتا۔ یہ ہمارا اسٹینڈرڈ ہے نا۔ لوگ چاہتے ہیں کہ جی، بعض دفعہ میں نے سنا کہ وہ کوئی تقریب ہو ان کے گھر کی، کہیں باہر کہیں، تو وہ کوشش کرتے ہیں پاس کے رشتہ داروں کو بڑی بڑی گاڑیاں لا کے پہلے ہی سامنے کھڑی کر دینا۔ لوگوں کی یہ ذہنیت ہے نا، اس ذہنیت کے چکر میں تو حرام حلال کی تمیز ختم ہو گئی، لوگوں نے کیا کچھ دنیا کا حال کر دیا۔ بنیاد کہاں سے بنی؟ بنیاد یہاں سے بنی۔ دیکھیں، ایک گناہ کی اگر وجہ، ایک غلطی کی وجہ اگر شہوت ہو، خواہش ہو، تو انسان نکل جاتا ہے، بچ جاتا ہے، معافی مانگ ہی لیتا ہے، اس کو احساس ہو جاتا ہے۔ آدم علیہ السلام نے جس درخت کو کھانے سے منع کیا تھا، خواہش میں ہو گیا تھا معاملہ، اللہ سے فوراً پلٹ آئے، ربنا ظلمنا انفسنا۔ ابلیس نے یہی کام کیا، اللہ کی نافرمانی کی، لیکن وجہ خواہش نہیں تھی۔ قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اس نے کہا یہ آدم اور میں، ہمارا کوئی جوڑ نہیں، میں اس سے بہت بہتر اونچا آدمی ہوں۔ اللہ تو نے اس کو مٹی سے پیدا کیا، مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، میری اصلیت میں، میری بنیاد میں بڑا پن ہے، میں اس کے سامنے نہیں جھک سکتا۔ آج تک، قیامت تک اس کو اس گناہ سے توبہ کی توفیق نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا تھا۔ چیک کیجئے، بڑا خطرناک معاملہ ہے، چیک کیجئے اپنے آپ کو، لازمی طور پہ چیک کیجئے۔ اگر آپ کو کہیں پر یہ ایسے اشارے مل جاتے ہیں کہ ہے، اور سب میں ہے، میں اپنی بات کروں نا، اگر آپ کے سامنے کھڑے ہو کر، تو کہیں نہ کہیں لاشعوری کیفیت، میں نے شروع میں ذکر کیا تھا، فطرت، وہ فطرت جو خواہش پرستی سے، نفس پرستی سے، خواہشات کی وجہ سے گندی ہو جاتی ہے، بعض اوقات لاشعوری کیفیت میں ہم سے بھی یہ چیزیں سرزد ہو جاتی ہیں۔ کرنا کیا ہے؟ وہ کام کیجئے جس سے آپ اپنے آپ کو لوگوں کے برابر سمجھ سکیں۔ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ ایک محفل میں ایک شخص کے پاس گئے، خود بھی بہت بڑے، آپ سنتے رہتے ہیں، بڑے زاہد عابد قسم کے آدمی ہیں، محدث آدمی ہیں، نیک آدمی ہے۔ اس آدمی نے ویلیو ہی نہیں دی، کوئی دیکھا نہیں، کچھ نہیں، وہ بھی اپنے کام سے گئے تھے، باہر نکل کے چلے گئے، تو لوگوں نے کہا کہ یہ جو آئے تھے یہ امیر المؤمنین فی الحدیث تھے، حدیث کے بہت بڑے امام تھے۔ باہر نکلا، معذرت کی، کہا نصیحت کیجیے۔ انہوں نے کہا نصیحت اتنی ہے کہ دیکھو، ایک بات یاد رکھنا، جب گھر سے باہر نکلو تو جتنے لوگ تمہیں نظر آ رہے ہوں
ان کو دیکھ کر صرف ذہن میں ایک ہی خیال لانا، ان میں کوئی بھی آدمی ایسا نہیں ہے جو مجھ سے افضل ہو، مجھ سے بہتر ہو، میں کسی سے افضل نہیں ہوں، ان میں کوئی بھی آدمی ایسا نہیں ہے جس سے میں اپنے آپ کو بڑا سمجھوں، یہ سب اور میں ہم سب برابر ہیں۔ آپ باہر نکلیں نا یہاں سے، ابھی مثال کے طور پہ نماز پڑھ کے نکلیں، تو جو آپ کو نظر آئے کسی کو کمتر نہ سمجھے، کوئی گیٹ پر کھڑا ہوا ہے، دروازے پر کھڑا ہوا چوکیدار ہے، اس کو اس کے اس پیشے کی وجہ سے، اس کام کی وجہ سے حقیر مت جانے۔ میں اگر اچھے خاندان میں پیدا ہو گیا، میں نے اچھی تعلیم حاصل کر لی، میرا خاندان اچھا تھا، یہ میری اپنی خوبی نہیں تھی۔ وہ آدمی، وہ شخص جس نے اس پیشے کو اختیار کیا ہے، اس نے اپنی چاہت اور رغبت سے شاید نہ کیا ہو، مجبوری ہر ایک شخص سے کام کرواتی ہے، اس کی مجبوری کی وجہ سے اس کی تحقیر کرنا، اس کو کمتر سمجھنا، یہ چیز انسان کو لے ڈوبتی ہے۔ باہر نکلے انسان، یہ آدمی میرے سے کوئی افضل نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، دو لوگ، یہ ایک آپ نے ذہنی تربیت کی، ذہنی سوچ، ایک شخص ایسا گزرا جو حیثیت دار تھا، پوچھا یہ آدمی، اس کے بارے میں کیا تبصرہ تمہارا؟ رجل من اشراف الناس، بڑا آدمی ہے، یہ ایسا آدمی ہے کہ کسی مسئلے میں کسی سے جا کر کوئی بات چیت کرے، سفارش کرے، لوگ اس کی بات کو رد نہیں کریں گے، سب مان لیں گے، کہیں بھی نکاح کا پیغام بھیجے گا، شادی بھی ہو جائے گی، بڑا آدمی ہے۔ دوسرا ایک اور تھوڑی دیر بعد آدمی گزرا، من فقراء المسلمین، غریب آدمی تھا، اس کے بارے میں کیا تبصرہ ہے، معاشرہ کیا سمجھتا ہے؟ فرمایا کہ اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں، غریب آدمی ہے، کہ کہیں کوئی جا کر بات بھی کرے تو کوئی حیثیت نہیں ہوگی، یہ کہیں جا کر کوئی نکاح کا پیغام دے شادی کے لیے، کوئی جیب بھاری نہیں ہے نا، بینک بیلنس نہیں ہے، تو کوئی ویلیو نہیں بنے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن یہاں کا میزان لوگوں کا اور ہے، وہاں کا میزان اور ہے۔ ھذا خیر من ملء الارض مثل ھذا، اس آدمی اور اس جیسے کئیوں سے زمین بھر کے برابر خیر اس آدمی کے اندر زیادہ پائی جاتی ہے بنسبت اس آدمی کے۔ یہ جو فقیر آدمی ہے، یہ اللہ کے ہاں زیادہ مقرب اور محبوب ہے بنسبت اس آدمی کے۔ معیار وہ ہے جو وہاں کا ہو، معیار حیثیت وہ ہے جو وہاں کی ہو، معیار حیثیت یہاں کے ترازو ہمارے یہیں رہ جائیں گے، کیونکہ کوئی بھی چیز یہاں سے ہم ساتھ لے کر نہیں جا سکتے، نام تک چھن جاتا ہے، حیثیت خاندان تک چلا جاتا ہے، میت اور جنازہ کہہ کر پکارا جاتا ہے، قبر میں رکھ دیا جاتا ہے، بعد میں کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہوتا۔ جو اپنے ساتھ لے کر گئے وہ لے کر گئے، کوئی اولاد کو اچھا سکھا پڑھا دیا، لکھا دیا، اس نے کوئی دعائیں کر لی، استغفار کر لیا، بس وہ ساتھ میں، باقی تو اور کون ہے ساتھ آپ کے اور میرے؟ یہ سارا اسٹینڈرڈ، یہ ساری چیزیں یہیں رہ جائیں گی۔ عمر ابن قیس رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ انسان 3 کام کرے اپنے اندر یہ مزاج پیدا کرنے کے لیے۔ ہر اپنے سے چھوٹے کو سلام کرے، چاہے رتبے میں چھوٹا ہو یا عمر میں چھوٹا ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے ہی کیا کرتے تھے، بچوں کے پاس جاتے سلام کرتے۔ یہ چیز آپ کے اندر سے اس ایٹیٹیوڈ کو ختم کر دے گی، یہ ایگو آپ کا ختم ہو جائے گا۔ وہ جو سریا ہماری گردنوں کے اندر ہوتا ہے، ایک لمحے کے اندر آپ کر کے دیکھیں، اپنے گھر کے ملازم سے، چوکیدار سے، کام والے سے، کسی سے بھی پہلے پہل کریں سلام میں، خود جا کے پہلے سلام کریں، آپ کو اپنے اندر اپنے مزاج میں ایک تبدیلی محسوس ہو۔ پہلا کام اس آدمی کو کرنا چاہیے، ہر چھوٹے آدمی کو سلام کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو جب کسی سے سلام کرتے تو اس کی طرف پورا متوجہ ہوتے، ہاتھ اگر بڑھاتے نا، کوئی اس طرف سے سلام کرے اس کی طرف پورا متوجہ ہوتے۔ ہمارے سلام جس انداز کے ہوتے ہیں، منہ ایک طرف ہوتا ہے، ہاتھ کسی کو ادھر دیا ہوا ہوتا ہے، اسٹینڈرڈ کے حساب سے سلام دعا تعلقات بن رہے ہوتے ہیں۔ یہ چیز میرے اندر یہ ایٹیٹیوڈ پیدا کرتی ہے، اس لیے متوجہ ہوں، پورا سلام کریں ہر چھوٹے آدمی کو، پہل کر کے آگے بڑھ کے، یہ چیز آپ کے اندر سے اس گندی رذیلت کو ختم کر دے گی۔ دوسری چیز، انسان راضی ہو جائے، خوش ہو جائے، اس کو کوئی برا نہ لگے اگر اس کو محفل میں وہ مقام دیا گیا جو اس کی حیثیت سے اس کو لگتا ہے کم ہے، وہ سیٹ نہیں ملی، وہ جگہ نہیں ملی، سینٹر میں نہیں بٹھایا گیا، آگے نہیں کیا گیا، اس کو لگتا ہے میری تو سیٹ یہ ہونی چاہیے تھی، لیکن اس نے کوئی دل سے محسوس نہیں کیا، خوش ہو گیا، یہ آدمی سمجھ لے اس نے اپنے آپ کو اس ایٹیٹیوڈ سے باہر نکال لیا ہے، اس نے کسی کو حقیر نہیں جانا، سب لوگ اللہ کے بھائی بھائی ہیں، اللہ کے بندے ہیں، بھائی بھائی ہیں، آپس میں سب برابر ہیں۔ اور تیسری چیز، اپنی تعریف پر وہ خوش ہونا، واللہ یغتر بمحمدۃ، اپنی تعریف پر خوش نہ ہو، تعریف ہو رہی ہے، مجھے اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہ 3 چیزیں جس آدمی کے اندر پیدا ہو جائیں، وہ کرنے کی کوشش کر لے، یہ آدمی اپنے آپ کو اس گندگی سے بچانے میں کامیاب ہو گیا۔
علاج اور بھی ہیں، آپ کو اپنی محفل چینج کرنی پڑے گی. وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. ان لوگوں کو اپنی محفل سے مت اٹھائیے، مت بگائیے جو آپ کو کمتر حقیر نظر آتے ہیں. کسی کمزور کے آ جانے سے آپ کو لگتا ہے، جو آدمی آپ کو لگتا ہے حقیر ہے، وہ محفل میں آ گیا، اپنا ناک منہ بنانا، ماتھے پر بل لے کر آنا، یہ چیز ناقابل قبول ہے بارگاہ الہی کے اندر. آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی محفل، آپ کا تعلق وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ، اللہ کو پکارنے والوں کے ساتھ، اللہ کی عبادت کرنے والوں کے ساتھ ہونا چاہیے. امام ترمذی رحمہ اللہ نے عون ابن عبداللہ رحمہ اللہ کے حوالے سے ذکر کیا، محدثین میں سے ہیں، کہتے پہلی محفل میری بھی اپنے لوگوں کے ساتھ ہوتی تھی. بیٹھو تو گاڑی کی باتیں، سواریوں کی باتیں، گھر کی باتیں، یہی ہوتا ہے نا، ایک ریس چل رہی ہوتی ہے، ہر کوئی اپنی بڑائیاں بیان کر رہا ہوتا ہے بیٹھ کے کہ وہ کتنا بڑا آدمی ہے. وہ ایسی محفل میں بیٹھتا تھا تو عجیب ایک نفسیاتی مریض بن کے رہ گیا، ایک ٹینشن، ایک دباؤ. محفل ہی چھوڑ دی میں نے، ایسے لوگوں کی محفل میں آ کے بیٹھ گیا کہ جہاں پر اللہ کو یاد کرنے والے لوگ تھے. کہتے ہیں اللہ کی قسم اندر سے ایک راحت اور سکون اور چین نصیب ہو گیا. یہ آپ کے اپنے نفسیاتی علاج کا بھی حل ہے، آپ کا ذہنی سکون بھی ہے، کل بارگاہ الہی میں کامیابی بھی ہے. جو باتیں کی ہیں صرف اور صرف آپ کی اور اپنی اصلاح کے لیے، آپ کی اور اپنی آخرت سنوارنے کے لیے کی ہیں. اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرما دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ علی احسانہ والشکر لہ علی توفیقہ وامتنانہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ تعظیما لشأنہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ الداعی الی رضوانہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ واخوانہ وسلم تسلیما کثیرا. اما بعد. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا میں تمہیں اہل جنت کے متعلق نہ خبر دوں؟ الا اخبرکم باہل الجنہ، جنتی کون ہوں گے؟ صحابہ نے فرمایا بالکل پتہ چلنا چاہیے ہمیں. یہ بات ہو رہی ہے آپ کے اور میرے جیسے لوگوں کے لیے جو کلمہ گو ہیں، نمازی، پرہیزگار، عبادات کرنے والے، ان کی بات ہو رہی ہے. آپ نے فرمایا کل ضعیف مستضعف، ہر وہ آدمی جو کمزور بھی ہے اور اس کو ہلکا بھی لیتے ہیں، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. وہ ایسا آدمی ہے کہ لو اقسم علی اللہ لا برہ، یہ اگر اللہ کی قسم اٹھا کر کوئی بات کہہ دے، اللہ اس کی قسم کی لاج رکھتا ہے، اللہ اس کی قسم کو پورا کرتا ہے. تو یہ لوگ عام طور پہ جنت میں جائیں گے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ بتاؤ ذرا کہ اہل نار کے متعلق نہ بتاؤں کہ اہل جہنم؟ صحابہ نے فرمایا بالکل بتائیے. آپ نے فرمایا کلو جواد مستکبر عتل، اکڑنے والا، بڑا سمجھنے والا، لوگوں کو کمتر اور حقیر جاننے والا. اور دوسری روایت میں کل قیامت کے دن مجھ سے ان من ابعدکم منی مجلسا وابغضکم الیہ، کل قیامت کے دن میں جس آدمی سے سب سے زیادہ نفرت کروں گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، مبغوض ہوگا، بدترین آدمی ہوگا، مجھ سے دھتکارا ہوا ہوگا، ہر وہ آدمی ہوگا جو منہ بھر بھر کے، منہ پھٹ جس کو ہم کہتے ہیں سادے الفاظ میں، منہ پھٹ ہے، بدتمیز ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، لوگوں کو کمتر جانتا ہے، لوگوں کی ہر وقت تذلیل اور تحقیر کرتا رہتا ہے، مذاق اڑاتا رہتا ہے. کوئی اوقات نہیں ہوگی کل قیامت کے دن ایسے شخص کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت دور ہوگا. اپنا قیامت کے دن اپنا حال، اپنا انجام خود دیکھیے، خود طے کیجیے، اپنے ایمان کو آج خود چیک کیجیے، ہر اس کام سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیے جو کل میری آخرت میں مجھے نقصان پہنچانے والا ہو. اللہ ہم سب کی اصلاح فرما دے. اللہ ہمارے ملک پر رحم و کرم فرما دے. اللہ ہمیں اچھے حکمران عطا فرما دے. اللہ ہمارے ملک کے لیے، دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے عافیت اور سلامتی والا معاملہ فرما دے. ہم مسلمانوں کو غیرت عطا فرما دے. فلسطین کے مسلمانوں کی اللہ تعالیٰ خاص طور پر مدد فرما دے. اللہ ہمیں بھی ان کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما دے.